نمبر 186 اللہ پاک کا فرمان ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور اے محبوب جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں عَنِّي فَإِنِّي قریب، تو میں نزدیک ہوتا ہوں، اجیب دعوت الداعی، دعا قبول کرتا ہوں، اذا دعان، پکارنے والے کی جب مجھے پکارے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ کہیں راہ پائیں۔ اس آیت میں طالبان حق کی طلب مولا کا بیان ہے، جنہوں نے عشق الہی میں اپنی خواہشات کو قربان کر دیا، وہ اسی کے طلبگار ہیں۔ ان حضرات کو قرب و وصال الہی کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی ایک جماعت نے جذبہ عشق الہی میں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہمارا رب عز و جل کہاں ہے؟ اس پر بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے، کیونکہ جو چیز کسی سے مکان کے اعتبار سے قرب رکھتی ہے وہ اس کے دور والے سے ضرور دوری پر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سب بندوں سے قریب ہے۔ قرب الہی کی منازل تک رسائی بندے کو اپنی غفلت دور کرنے سے میسر آتی ہے۔ دعا کا معنی ہے اپنی حاجت پیش کرنا، اور اجابت یعنی قبولیت کا معنی یہ ہے کہ پروردگار عز و جل اپنے بندے کی دعا پر لبیک عبدی فرماتا ہے، البتہ جو مانگا جائے اسی کا حاصل ہو جانا دوسری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے کبھی مانگی ہوئی چیز فوراً مل جاتی ہے، اور کبھی کسی حکمت کی وجہ سے تاخیر سے ملتی ہے۔ کبھی بندے کی حاجت دنیا میں پوری کر دی جاتی ہے، اور کبھی آخرت میں ثواب ذخیرہ کر دیا جاتا ہے، اور کبھی بندے کا نفع کسی دوسری چیز میں ہوتا ہے تو مانگی ہوئی چیز کی بجائے وہ دوسری عطا ہو جاتی ہے۔ کبھی بندہ محبوب ہوتا ہے، اس کی حاجت روائی میں اس لیے دیر کی جاتی ہے کہ وہ عرصہ تک دعا میں مشغول رہے۔ کبھی دعا کرنے والے میں صدق و اخلاص وغیرہ قبولیت کی شرائط نہیں ہوتی، اس لیے منہ مانگی مراد نہیں ملتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے نیک اور مقبول بندوں سے دعا کرائی جاتی ہے تاکہ ان کی دعا کے صدقے گناہ گاروں کی بگڑی بھی سنور جائے۔ صلو علی الحبیب۔